اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے حوالے سے ہمارا ٹاپک آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کی فرضیت اور اہمیت کے حوالے سے بات آگے بڑھ رہی ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت قرآن حکیم کی روشنی میں، اس کے ساتھ ساتھ میں نے متعلقہ وہ آیات کی روشنی میں اس کے محاسن بھی گنوائے تھے آپ کے سامنے کہ زکوٰۃ سے کثرت جو ہے یہ ہدایت کا سے محرومی کا سبب بنتی ہے، پھر زکوٰۃ جو ہے یہ فلاح کا ذریعہ ہے، زکوٰۃ فلاح کا ذریعہ ہے، یہ زکوٰۃ خسارے سے محفوظ تجارت ہے۔ اس حوالے سے بات ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آگاہ کیا تھا آپ کو کہ زکوٰۃ دینے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے۔ پھر زکوٰۃ سے مال میں اضافہ اور بڑھوتری ہوتی ہے، مال کام نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ اس ادائیگی زکوٰۃ کا اجر عظیم، اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں اپنی شان کے مطابق۔ وہ مثال میں نے دی تھی کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اس طرح اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بڑھاتا ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ زکوٰۃ کا اجر ابدی اطمینان کا سبب بنتا ہے، یہ مومنین کا وصف ہے، زکوٰۃ دینا مومنین کا وصف ہے کہ جو مال اللہ نے ان کو دیا ہے اس سے وہ اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ پھر زکوٰۃ جو ہے یہ شہادت حق ہے۔ پھر زکوٰۃ دینے والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ان کے خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، تو جس کے حق میں اللہ کے نبی کے ہاتھ کھڑے ہوں تو پھر اس کی قبولیت میں کوئی شک رہ سکتا ہے؟ تو متعدد اس حوالے سے اس ضمن میں اور احادیث بھی آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ میں نے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں، جبریل امین بدعا دے رہے ہیں، تو اس سے اس کی اہمیت جو واضح ہوئی تھی وہ یہ کہ جس معاملے میں اللہ کے رسول کے ہاتھ کھڑے ہوں تو یا اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں تو اس کی قبولیت میں ذرا بھر کوئی شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ پھر آپ سے بات ہوئی تھی کہ زکوٰۃ دینے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت الفردوس کی بشارت ہے۔ تو اس حوالے سے یہاں تک میرے خیال میں بات پہنچی تھی کہ زکوٰۃ دینے والوں کے لیے جنت الفردوس کی بشارت ہے۔ تو اس ضمن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت الفردوس کی بات ہو رہی ہے، یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کو 3 بار دہرایا اللہ کے نبی نے، پھر سر جھکا لیا۔ تو صحابہ کے بار نے بھی سر جھکا لیے اور رونے لگے۔ معلوم نہ ہوا کہ کس بات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا تو چہرہ انور پر خوشی تھی اور فرمایا کہ جو بندہ باقاعدگی سے 5 نمازیں پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے اور کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کو کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے۔ اسی طرح قرآن مجید میں یہ جو
ابھی بات آگے بڑھ رہی ہے، یعنی اسی طرح کئی آیات ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اہل ایمان ارکان اسلام، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے پابند ہوں گے، ان کی زندگیاں اعمال صالح سے عبارت ہوں گی، انہیں اللہ تعالیٰ رب العالمین کے حکم سے جنت الفردوس میں داخل کر کے اس کا وارث بنا دیا جائے گا، اور ان کے اطمینان قلب کے لیے خوشخبری کے طور پر کہا جائے گا کہ اب تم ہمیشہ کے لیے یہاں رہو۔ اسی طرح متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ فردوس جنت کا نہایت عالی شان، بلند و بالا اور شان و شوکت والا حصہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے خاص مومنین کے لیے مزین کر رکھا ہے۔ حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یعنی کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے بہشت بری کا مستحق بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کو کسی کا شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو اور اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میں نے کہا وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز، زکوٰۃ، دیانتداری، شرمگاہ، شکم اور زبان کی حفاظت۔ تو اندازہ کر لیں اس حوالے سے کہ یہ جو زکوٰۃ کے دینے والے ہیں، یعنی ادائیگی زکوٰۃ کرنے والے جو ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت الفردوس کی بشارت ہے۔ اس حوالے سورہ مومنین کی جو وہ متعلقہ آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اللہ فرماتے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ یعنی جو زکوٰۃ کا جو طریقہ ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہیں یا زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، یعنی عمل کرتے ہیں جس طرح سے ان کو حکم ملتا ہے یا جس طرح ادائیگی کا کہا گیا۔ آگے اور ڈیٹیل ہے، والذین هم لفروجہم حافظون، یہ اس کی آگے اور جو ہے نا تفصیلات ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ کے سامنے ابھی جو بات میں نے کی کہ زکوٰۃ دینے والوں کے لیے جنت الفردوس کی بشارت ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ زکوٰۃ دوستی، اخوت، محبت، مودت اور بھائی چارے کی علامت، ٹھیک ہے نا۔ اس حوالے سے یعنی زکوٰۃ مسلمانوں میں ایک دوسرے سے ہمدردی، اور یہ معاشرتی اہمیت یا معاشی اہمیت کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں گے، لیکن اس کی چونکہ امپورٹنس بیان کی جا رہی ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت قرآن حکیم کی ہے، متعلقہ دائرہ وہ متعلقہ آیات اور ساتھ ان کا ترجمہ اور تشریح، یہی ہے ان کی امپورٹنس۔ ابتدا میں بھی ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ تو زکوٰۃ جو ہے، بات آگے بڑھ رہی تھی کہ دوستی اور اخوت اور محبت و مودت اور بھائی چارے کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارا دوست تو صرف اللہ اور اس کا رسول ہے، اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ رکوع کرتے ہیں، ہے نا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اعطائے زکوٰۃ جو ہے اس سے نصرت الہی کا انسان حقدار ٹھہرتا ہے۔ پھر اعطائے زکوٰۃ سے نصرت الہی، یہ سورہ حج کی آیت نمبر 41 کے حوالے سے ساری باتیں ہو چکی ہیں کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ
तो ज़कात व अमरु बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। इस आयत मुबारका का तकरार इतना हुआ है कि मेरे ख्याल में आपको न सिर्फ ये आयत मुबारका अज़बर हो गई होगी, बल्कि इसकी जितनी भी डिटेल तफसीलात हैं मैंने आपके सामने वक्तन फ़वक्तन रखी हैं, वो भी आपके ज़हन नशीन हो गई होंगी। इसलिए कि मैंने बताया था कि यानी मैंने इस हवाले से एक आपको मालूम है थीसिस भी कराया हुआ, ये तमकनत अर्ज़ी के लिए अमूर अरबा का इल्तिज़ाम, अल्लज़ीना मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ि अक़ामुस्सलात, यानी ये 4 अमूर जो हैं उनका, ये जिनको अल्लाह ताला इस दुनिया में इक़्तिदार बख्शें, वो लोग अल्लज़ीना मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ि, वो लोग जिन्हें हम इस ज़मीन पर इक़्तिदार बख्शें, वो नमाज कायम करेंगे, ज़कात अदा करेंगे, अच्छाइयों का हुक्म देंगे और बुराइयों से रोकेंगे। तो गोया कि अगर इन ये जो अमूर अरबा है ये 4, तो इनकी अगर पासदारी की जाए तो ज़ाहिर है उसकी हुकूमत फिर इधर उधर हिल नहीं सकती, मजबूत से मजबूत तर होती जाती है। यही वजह कि आपके साथ मैंने क्लास में भी बारहा शेयर किया कि इस तरफ तवज्जो की ज़रूरत है। फिर हमारा जो मुरव्वजा सिस्टम है, हम किसी और तनाज़र में देखते हैं कि हमारी हुकूमत मजबूत किस तरह होगी, वो इस तरह होगी। ये यानी जो अल्लाह ताला का हुक्म है उसके मुताबिक चलेंगे तो देखें ना वो फिर इस्तेकाम आएगा, अदरवाइज फिर चारों तरफ से ख़तरात ही ख़तरात हैं। ठीक है, बच निकलने की कोई सूरत है ही नहीं। तो इस हवाले से यानी ये जो आयत मुबारका मैंने आपके सामने रखी है, तो इस हवाले से मौलाना मौदूदी वो लिखते हैं कि जो लोग इंसान को तौहीद और रसालत की दावत देने और दीन हक़ को कायम करने और शर की जगह खैर को फ़रोग़ देने की साई करते, वो दरअसल अल्लाह के मददगार हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का काम है जिसे अंजाम देने में वो उसका साथ देते हैं। ऐसे लोग जो अकामत दीन के लिए कमर बस्ता और दीन के गलबा के जज्बे से सरशार हों, वो सही मानों में अल्लाह की नुसरत के मुस्तहिक़ हैं। उन लोगों की सिफ़ात ये कि अगर उन्हें दुनिया में हुकूमत और फरमारवाई बख्शी जाए, अल्लज़ीना मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़, हुकूमत और फरमारवाई बख्शी जाए तो उनका ज़ाती किरदार फिर फिस्क व फजूर और किब्र व गुरूर की बजाय अकामत सलात हो, उनकी दौलत अय्याशी और नफस प्रस्तों की बजाय इताए ज़कात में सर्फ हो, उनकी हुकूमत नेकी को दबाने की बजाय उसको फ़रोग़ देने की खिदमत सर अंजाम दे, और उनकी ताकत बदियों को फैलाने की बजाय इनके दबाने में इस्तेमाल। देखो ना कई मौक़े ऐसे आपके इल्म में भी है, हमारे इल्म में भी है, कोई यानी अच्छाई की बजाय कोई देखे ना हुकूमतें सरपरस्ती करती हैं लोगों को, गोया कि उनको जो है ना बहुत सारे फिर किन बातों को गिनवाया जाए। तो ये है कि बजाय अच्छाई के वो यानी अमर बिल मारूफ की बजाय नही अनिल मुनकर की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा होता है। तो ये बात हो रही थी जी कि इताए ज़कात से ये जो है ना नुसरत इलाही का मुस्तहिक बनता है इंसान। तो फिर इसके साथ साथ ज़कात देने वालों से कताल की ममानियत है, आप पढ़ चुके हैं इस वाले से ये 2 आयात, फ़इन्ताबू व अक़ामुस्सलाता व आतू ज़काता फ़इख़वानुकुम फ़िद्दीन। फिर फरमाते हैं फ़इन्ताबू, अल्लाह ताला फरमाता है फ़इन्ताबू व अक़ामुस्सलाता व आतू ज़काता फ़ख़ल्लू सबीला, उनका रास्ता छोड़ो, उनके साथ कत वो तुम्हारे दीनी भाई हैं। इनके पास अगर वो तौबा कर लें, नमाज कायम करने लगे और ज़कात देने लगे तो अब वो तुम्हारे यानी अपने दीनी भाई, तुम्हारे अपने दीनी भाई। यानी जब कोई कौम अपने फरसुदा कायद से तायब होकर इस्लाम कबूल कर लें, यानी मुशर्रफ इस्लाम हो जाए, तो उनका दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाना सलात व ज़कात की पाबंदी पर मोतबर माना जाएगा। इस वजह से आयत मुबारक आपके सामने मैंने रख दी कि फ़इन्ताबू व अक़ामुस्सलाता व आतू ज़काता फ़इख़वानुकुम फ़िद्दीन।
تو یہ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جو عمل ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے جو سٹیپ اٹھایا تھا وہ اسی وجہ سے کہ جن لوگوں نے یعنی زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، ایمانین زکوٰۃ جو ہیں زکوٰۃ دینے والوں سے قتال کی مانت ہے بصورت دیگر کو کہ اسلامی حکومت کو حق پہنچا کہ ان کے ساتھ وہ طرز عمل اختیار کریں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا تھا۔ لیکن جب حکومتیں خود ہی یعنی اس طرف ان کی توجہ ہی نہ ہو کہ قانون خداوندی کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کے مطابق اس کی کریکشن کس طرح کرنی ہے، پھر اس کو ڈسبرس کس طرح کرنا ہے، گراس روٹ لیول پہ پہنچانا کس طرح ہے، تو پھر بات بنتی نہیں۔ گویا کہ وہ اس پورے سسٹم کو ہم نے پس پش ڈال دیا، اسی حوالے سے ہماری جو اکانومی ہے یہ کولیپس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہر یعنی آنے والے دن کوئی حوصلہ افزا نتائج سامنے نہیں آ رہے۔ وجہ یہی ہے کہ اس سسٹم کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ خیر برکت ہی نہیں ہے جو ہونی چاہیے، خیر برکت اٹھ جاتی ہے، عوام حکمرانوں کے خیر خواہ نہیں رہتے، حکمران پھر خاص طور پہ حکمران عوام کے خیر خواہ جب نہیں ہوتے تو اور مزید خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر زمینی اور آسمانی جو آفتیں بلائیں مصائب وہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بارشیں ہوتی ہیں تو پھر آپ کراچی کو دیکھ لیں ابھی کیا ہو رہا ہے، یا پھر خدا نخواستہ ذرا تیز ہو جائیں بارشیں تو فصلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اس کے پس پردہ جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں، اللہ کے یعنی قانون کی پابندی نہیں ہو رہی، اس کی پاسداری نہیں ہو رہی، بار بار وارننگ ملتی ہے یعنی اہل ایمان کیا مسلمانوں کو، ٹھیک ہے، تو پوری انسانیت کو کہ اس سسٹم کی طرف آئیں، اچھائیوں کی طرف آئیں، انسانی اقدار کے پاسدار بنیں، انسانی اقدار جو ہیں ان کو منہدم نہ کریں۔ تو انسانی اقدار منہدم یہی ہے نا، یہی طریقہ ہے کہ بھئی آپ دوسرے سے بے خبر ہو جائیں، اللہ کے حکم کی پاسداری نہ کریں، جو کچھ ان کے لیے کنٹریبیوٹ آپ نے کرنا اتنا یعنی 2.5 روپے کی صورت میں وہ نہیں کر پاتے تو پھر آپ اور کیا بڑے ٹھیکے اٹھائیں گے۔ لیکن یہ کہ خرابی یہ ہے جو بار بار گنوائی جاتی ہے کہ حکومتوں کی اس طرف توجہ نہیں ہے، کہ اگر اس طرف توجہ ہو تو پھر اللہ کی طرف سے وہ نصرت، تائید، پھر خیر برکت باقی جو ہے نا وہ اس کے فوائد و ثمرات سامنے۔ اب یہ تو ہے نا جی، پھر آگے بڑھتے ہیں ہم مزید دو چار جو ہے نا زکوٰۃ کی جو عدم ادائیگی ہے اس پر بھی تھوڑی یعنی دیکھیں نا، اس کی اہمیت ہی بار بار ہم آگے یعنی بڑھ رہے ہیں، اس کی اہمیت کو واضح یعنی قرآن کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں تھا۔ تو زکوٰۃ کی عدم ادائیگی پر عذاب کی وعید ہے، یعنی کتاب اللہ اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے یعنی اللہ کے راستے میں جو خرچ زکوٰۃ کی صورت میں یا دیگر ہے نا نوافل کی صدقات نوافلہ جو ہیں اس کی صورت میں اس کے فضائل تو ہیں ہی، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو یعنی خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، یعنی یہ 100 میں سے 2.5 روپے نہیں نکالتے، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم اللہ من فضلہ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، یہ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے اور متعدد مقامات پہ کہ جو شخص یعنی تکبر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ مغرور اور بڑائی پر فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس کے ساتھ میں نے ابھی الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، جو لوگ مال کو خرچ نہیں کرتے اور نہ خرچ کرنے کی تلقین کرتے ہیں
اور جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیے ہے اسے چھپاتے ہیں۔ ایسے منکرین جو ہے نا، یہ منکرین یعنی جن کو اللہ نے یہ فضیلت دی، منکرین فضیلت یعنی مال و دولت دیا، دوسروں کے اوپر اس اعتبار سے فضیلت دی، ان کے لیے کیا ہے؟ رسوا کرنے والا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو عذاب علیم بھی ہے، عذاب مہین ہے، یعنی عذاب کی مختلف شکلیں۔ رسوا کر دینے والا عذاب، اس کی میں نے تفصیلات آپ کے سامنے رکھی تھی، انہیں عذاب علیم سخت قسم کا، دردناک قسم کا، عذاب مہین رسوا کرنے والا عذاب، اس کی کیفیت کہ کسی وقت آپ دیکھیں نا، مثالیں میں نے دی تھی، پھر میں دوبارہ وہ مثالیں کیا دہراؤں، ٹھیک ہے؟ تو برحال جو اس کی جو یعنی عذاب علیم، عذاب مہین، عذاب شدید، یہ مختلف جو مثالیں وہ ذرا آپ نے جو دی تھی تو ان کو ذرا دماغ میں دہرائیں۔ پھر بات یہ ہو رہی تھی کہ مانعین زکوٰۃ جو ہیں ان کے لیے عذاب علیم ہے، عذاب مہین، پھر عذاب مانعین زکوٰۃ کے لیے عذاب علیم کی بھی بشارت، جس کا ریفرنس پھر یہ گزر بھی چکا ہے، دوبارہ سن لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے اغنیاء کے مالوں میں سے اتنی مقدار فقراء اور مساکین اور دوسرے حاجت مندوں اور مستحقین کے لیے مقرر کر دی گئی ہے، جو ان کی بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی کے لیے کفایت کرے۔ غریبوں اور ناداروں کو بھوک اور ننگ کی مشقت کا اس لیے سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اغنیاء اپنے فرائض سے غفلت کا ارتکاب کرتے ہوئے اپنے مالوں میں سے معاشرے کے یعنی تہی دست اور ناداروں کا قانونی حق ادا نہیں کرتے۔ تو اس حوالے سے قرآن مجید کا واضح فیصلہ ہے کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم۔ ادھر تھا عذاب مہین، ادھر ہے عذاب علیم۔ تو اس کی بھی موضوع ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، یعنی اس کو چھپا کے رکھتے ہیں، یہ کنز، والذین اقتناز اور احتکار، اس کو میں نے ڈیفائن کیا تھا، دوبارہ اب اس کی ضرورت میں سمجھتا ہوں نہیں پڑی۔ تو جو لوگ سونا اور چاندی چھپا کر رکھتے ہیں یعنی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب کی فبشر خوشخبری دے دیں، یعنی ان کو دردناک عذاب کی، ان کے لیے دردناک عذاب کی خبر ہے۔ جبکہ اگلی آیت کا اگلا حصہ اس کے اوپر بتائیں، جبکہ اس سونے چاندی کو یعنی جس کا وہ اقتناز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو چھپا کر رکھتے ہیں دفینے کی صورت میں، یعنی اس کی زکوٰۃ کریں کیا ہے، 70 گز اندر رکھ دینا، وہ چھپانا نہیں ہے۔ چھپانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں وہ جو مقرر حصہ ہے، تو اللہ نے اس کے اوپر جتنا واجب کر رکھا ہے، لازم کر رکھا ہے، وہ اس کی زکوٰۃ نہیں پے کرتے۔ تو اس والے سے اللہ نے فرماتے ہیں کہ وہ سونے اور چاندی سے جو یعنی ان کے پاس ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو اس حوالے سے یعنی وہی سونا اور چاندی دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں، پہلوں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، آج اپنے جمع کیے کا مزہ چکھو۔ پھر ان سے کہا وہی ہے نا، پھر اس وقت یہ ہوگا کہ میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑتا۔ تو گویا کہ اس والے سے اللہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے یعنی مالوں کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے، چاہے وہ سونے چاندی کی صورت میں ہو، اچھا پھر مال مویشی کی صورت میں ہو، تو ان کے لیے کیا ہے جی؟ عذاب علیم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ جو مال مویشیوں کی زکوٰۃ نہیں دیتا، قیامت والے دن
وہی مال مویشی جو ہیں وہ اپنے سمو تلے اس کو رونتے ہوں۔ تو پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر عذاب جہنم کی بات بھی ہوئی کہ جو بخل کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کے دیے ہوئے مال سے وہ جو ہے نا خرچ نہیں کرتے، تو ان کے لیے جو ہے نا یعنی جہنم کی وعید ہے، جہنم میں اللہ فرماتے ہیں، یعنی قرآن مجید میں آتا ہے، اور گمان نہ کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس کے دینے میں جو عطا کیا اللہ نے اپنے فضل سے انہیں، یہ کہ یعنی بخل جو ہے بہتر ہے ان کے حق میں، بلکہ یہ بہت برا ہے۔ وہ تو یہ سمجھ لیں کہ یہ مال روک لیں، اس سے گویا کہ یہ نفع حاصل کر سکتے ہیں، مال ان کے پاس جو ہے نا یہ دیکھ کے اس کو یہ فرحت اور خوشی محسوس کریں گے، یہ ان کے حق میں اچھا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے لیے بہت برا ہے، ان کے لیے ضرور توق بنا کر ڈالا جائے گا ان کی گردنوں میں اس چیز کا جس کے دینے میں بخل کرتے ہیں۔ تو قیامت والے دن، ٹھیک ہے نا، یعنی ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ هو خیر لہم بل هو شر لہم۔ یہ صورت حال، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس کو اللہ نے مال دیا اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو اس کا یہ مال اس کے لیے گنجا سانپ بنایا جائے گا جس کی آنکھوں میں 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور وہ سانپ قیامت کے دن اس کی گردن میں بطور توق ڈالا جائے گا۔ پھر سانپ اس کے منہ کے دونوں کناروں یعنی بھاچوں کو پکڑے گا، کاٹے گا، اور پھر کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ولا یحسبن الذین، یہ جس کا جو آپ کے سامنے میں نے ابھی پڑھی، یہ آخر تک اللہ کے نبی نے تلاوت فرمائی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور صحابی ہیں حضرت عبداللہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے مال کو قیامت کے دن سانپ بنا کر اس کی گردن میں ڈال دے گا۔ پھر اس کی تصدیق میں قرآن مجید کی یہی آیت ولا یحسبن الذین آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح روایت کرتے ہیں، ان سے بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دولت کا خزانہ قیامت کے دن گنجا سانپ بن جائے گا، اس کا مالک اس سے بھاگے گا، وہ اس کو طلب کرے گا یہاں تک کہ اس کی انگلیاں منہ میں ڈال لے گا۔ آپ دیکھ لیں، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ جس کو صاحب مال بنائے تو اس کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اللہ کے راستے میں خرچنا یہ اللہ کی توفیق ہی سے ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ یعنی اس کو جو اللہ کا اس کے اوپر فضل ہے تو پھر اللہ کا فضل سمجھتے ہوئے پھر یہ اس میں سے دوسروں کو بھی گویا کہ ان کے لیے کنٹریبیوٹ کریں۔ پھر یہ وہ پڑھ چکے ہیں آپ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ فی امد ممددہ۔ یعنی ابتدائی تو یہ ہے ویل لکل ہمزہ، تباہی ہے ہر اس شخص جو یعنی تانا زانی کرنے والا ہے، عیب نکالنے والا ہے، تانا دینے والا ہے۔ یعنی کہ یہ بھی تانا تو ہو سکتا ہے دیکھ بھائی اس کے پاس ہے بالکل کنگال کلاش ہے، یعنی کسی طرح کا تانا جو سی وی والے خدا نخواستہ اس کے اندر کوئی دیکھے نا وہ نقص ہے، تو یہ دیکھیں نا فضل کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر اللہ کا فضل ہے کہ یہ تندرست و سلامت ہے، تو
کسی کی دیکھیں نا اندر نقص دیکھ کے تو پھر اس کو اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کے اوپر پھپتی کستا ہے، تو یہ دیکھو کتنی مذموم حرکت ہے، اس سے منع کیا۔ پھر آگے اگلی بات دیکھیں نا کتنا وہ ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، یعنی اس کے اندر کس قدر جس طرح بتدریج خوفناک باتیں سامنے آتی ہیں، خوف دلانے والی کوئی صورتحال کا یا منظر آپ دیکھ رہے ہوں اس طرح کی صورتحال سامنے آتی ہے۔ اس کا جو ردم ہے آیت کا، تو یہ سورہ مبارکہ کا، تو یعنی کتنا خوفناک پہلو سامنے آتا ہے کہ الذی جمع مالوں عددا، وہ مال جمع کرتا ہے اس کو گنتا رہتا ہے، یحسبن مالہ اخلدا، جمع کیا اور گن کر رکھا، وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ کلا لا ینبذن، ہرگز نہیں، وہ نیست و نابود کر دینے والی خطمہ میں ڈال دی جائے۔ اور آپ کیا جانیں کہ خطمہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی، اللہ معاف فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ جو جس سورہ مبارکہ کا میں نے ریفرنس دیا ہے، اس میں ظاہر ہے مالداروں اور زرپرستوں کی جو اخلاقی برائیاں ہیں ان کی مذمت کی گئی ہے کہ زرپرست آدمی دولت کے نشہ اور گھمنڈ میں دوسروں کی تحقیر و تذلیل کرتا ہے، کسی کی طرف انگلی اٹھاتا ہے اور آنکھوں کے سے اشارے کرتا ہے، کسی کے نسب پر تان کرتا ہے، کسی کی ذات میں کیڑے نکالتا ہے، کسی کی پیٹھ کے پیچھے برائیاں کرتا ہے اور لوگوں کے برے نام رکھتا ہے اور ان پر چوٹیں کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے یعنی حیات جاوداں بخش دے گا، یعنی دائمی ہمیشہ والی زندگی۔ دنیا کی دولت پا کر غرور و تکبر میں مبتلا ہو جانے والوں کو اللہ تعالیٰ کس قدر یعنی اللہ تعالیٰ کس قدر سخت نفرت اور غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جس کی پاداش میں ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا، اور یہ آگ دنیا کی آگ کی طرح اندھی نہیں ہوگی کہ ہر مجرم کو برابر کا عذاب دے کر خاک کر دے۔ یہ آگ ہر مجرم کو اس کے جرم کی نوعیت کے مطابق عذاب میں مبتلا کرے گی، اور مال و دولت کا گھمنڈ اور زیادہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کو جہنم میں ڈال کر اس اوپر سے بند کر دیا جائے گا، اور وہ اس آگ میں اس قدر یعنی وہ آگ اس قدر تند و تیز ہوگی کہ آگ کے شعلے لمبے لمبے ستون کی شکل میں اٹھ رہے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جنہوں نے آگے پیچھے چیتھڑے لگائے ہوئے تھے اور جہنم کا تھور، ہلوا اور بدبودار گھاس جانوروں کی طرح کھا رہے تھے۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اموال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ آخر میں ایک لمبی حدیث مبارکہ ہے، تو جو مانعین زکوٰۃ ہے یعنی آخرت میں ان کو جو عذاب یعنی ان کے اوپر مسلط ہوگا، یعنی مانعین زکوٰۃ کو آخرت میں عذاب کے سلسلہ میں جو ایک لمبی حدیث سے پاک وارد ہوئی ہے، تو اس کو میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے پھر آگے بات کلوز کرتا ہوں۔ آگے ہم آئیں گے یہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرائط اور پھر نصاب اور شرع زکوٰۃ وغیرہ، اس کے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے میں اس لیے رکھ رہا ہوں ان ڈیٹیل، تاکہ جو ہے نا ایک تو اس کی امپارٹینس، دوسرا یہ کہ اس طرف کم از کم آنا چاہیے سب لوگوں کو اجتماعی، تو یہ اجتماعی فریضہ ہے۔ انفرادی طور پہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ اللہ قبول کرے کہ بری و ذمہ ہو جائیں، لیکن وہ ایک نفلی صورت سامنے آتی ہے، اس لیے کہ یہ اجتماعی فریضہ ہے، اس کی سرپرستی ہو، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی سرپرستی کرے، اس کا نفاذ ہو، اس کی کلیکشن اور ڈسبرسمنٹ سنت نبی کے مطابق ہو۔ نہیں تو انفرادی طور پہ بندہ جو دیتا ہے تو پھر وہ کیا ہے، اتنا اس کو اندازہ تو نہیں ہوتا کہ میں نے فلاں مال میں جلدی جو روپیہ پیسہ ہے اس نے، تو باقی جو عمل کا کام ہے کہ وہ اس کا تعین کرے گا مال کا۔
ہر لحاظ سے مال کا تعین کرے گا. اس لیے اگر یہ خلوص کے ساتھ اچھا مال بھی دے رہا ہے لیکن وہ ایک ہے اس کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اللہ قبول کرے. لیکن اسے بھی منع کیا کہ بھئی چھانٹ کے آپ مال نہ لیں. جو بس اسلام نے جو کرائٹیریا سیٹ کیا ہے، جو سنت نبی ہے، اس کے مطابق کسی عمل کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ چھانٹ کر کوئی چیز لے یا اس طرح. تو باقی گویا کہ مختصراً یہ کہ یہ سارا سلسلہ کس کے گرد گھومتا ہے؟ عامل کے گرد گھومتا ہے، عاملین کے گرد، زکوٰۃ کی کلیکشن، اس کی ڈسبرسمنٹ. تو بہرحال میں نے آپ سے یہ بات بھی کی تھی کہ اگر یہ سلسلہ ہوتا تو اب یہ کرونا کی شکل میں یا دیگر خدا نخواستہ اس طرح کی کوئی مشکل صورتحال ہو تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں عاملین کے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس محلے میں، کس گلی میں، کس علاقے میں، کس شہر میں، غیر شہروں کے اندر گلی محلے ہی ہیں، تو ہر گلی اور محلے کا یا اس طرح کوئی اگر عمل ہو تو اس کو بخوبی علم ہوتا ہے کہ کتنے گھر ہیں جو یعنی ضرورت مند ہیں تعاون کے زکوٰۃ کی صورت میں، ان تک جو ہے نا اس کی جو ہے نا خیر برکت کس طرح سے پہنچائی جا سکتی ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے تو دیکھیں نا اس طرح کے پرابلم تو ہیں کہ ہمیں وہ رقومات تقسیم کرنا پڑی احساس پروگرام کی صورت میں. تو اس کے لیے پھر دیکھیں نا ہمیں یہ پرابلم پیش آئی. ہم صحیح طریقے سے پھر نہیں گیس کر سکے کہ کون ضرورت مند ہے کون نہیں ہے، کون چکمہ دے کے یہ پیسہ لے رہا ہے. اس لیے کہ زکوٰۃ لیتے ہوئے بھی آپ جن لوگوں کے دلوں میں خدا خوفی ہو، وہ ڈرتے ہیں کہ مجھے دوسرے کا حق نہیں مارنا چاہیے، یہ تو سمجھتے ہیں کہ بس وہ دیکھیں نا وہ پانی کا ریلا بہہ رہا اس میں بس ہاتھ دھونے والی بات ہے. تو اس میں دیکھیں نا کتنی خرابیاں بھی پھر آپ دیکھیں، کوئی بے نظیر انکم سپورٹ، کوئی اس میں کوئی آپ لوگوں کو جو ملازم ہیں وہ بھی پکڑے جا رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ایک شخص، وہ جس کا نام تھا ثعلبہ، وہ یعنی التجا کرتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے کہ اے اللہ کے نبی میرے آپ میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال و دولت سے نوازیں. تو اللہ کے نبی منع کر دیں یہ کام نہ کرو، یہ تمہارے ہاتھ میں جو اللہ نے دیا ہے بس اس کے اوپر صابر شاہ کرو. پھر بار بار کے اصرار نے پھر یہ دیکھیں نا اس کا بھی انجام یہی ہوا کہ اللہ کے نبی نے جب اس کے بعد یہ ایک لمبا واقعہ میرے خیال میں نے آپ کے سامنے روایت بیان بھی کی تھی کہ یہ اس کو کہا جاتا تھا مسجد کی کبوتری. ایسا کہ یعنی یہ روایت کرنے والے ہیں حضرت ابو امامہ یہ بہلی، یہ ان سے روایت ہے کہ ثعلبہ بن حاطب انصاری اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دعا فرمائیں کہ مالدار ہو جاؤں، میں مالدار ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ثعلبہ تجھ پر ہے تھوڑا مال جس کا شکر ادا کرتے رہو بہتر ہے ایسے بہت سے مال سے جس کا شکر ادا کرنے کی طاقت تم میں نہیں رکھتے. ثعلبہ نے دعا کے لیے کئی بار اصرار کیا، پھر عرض کی قسم ہے اس پاک ذات کی، یعنی آپ نے دیکھے نا عزم سمیم جسے کہا ہے اس کا اظہار کس انداز میں کرتا ہے، اللہ کی قسم کھا کے عزم کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ اگر آپ اللہ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا کر دے تو میں ہر حقدار کو اس کا حق پہنچاؤں گا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ یعنی میرے اللہ ثعلبہ کو مال عطا کر دے. پھر اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ اس دعا کے بعد ثعلبہ کو بکریوں میں اتنا اضافہ، ثعلبہ کی بکریوں میں اتنا اضافہ ہوا کہ وہ کیڑوں کی طرح بڑھنے لگے، یہاں تک کہ اس کا مدینہ میں رہنا دشوار ہو. بکریوں کی تعداد کی کثرت کے پیش نظر اس نے مدینہ سے دور وادی میں مسکن بنا لیا. دیکھیں نا آپ ایک وہ کسی علاقے میں لے جائیں بکریاں، وہاں پہ وہ پتے کھا کے بہت زیادہ بکریوں تو وہ اجاڑ کے رکھ دیتی ہیں فصلوں کو. تو ظاہر مدینہ گویا کہ اس کے لیے تانگ ہو گئے، تو دور یعنی مدینے سے باہر.
اور کبھی کبھار نماز میں آنے لگا. پہلے تو پانچوں پڑھتا تھا، اس لیے کہ ان کو امامت المسجد، مسجد کی کبوتری کہا جاتا تھا. اب یہ ہے اللہ جس کے اللہ ہے نا، اللہ علیم بذات الصدور ہے، حکیم. اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہوتا ہے کہ کس کے پاس کتنا ہوگا تو وہ اس کے ہاتھ میں بہتر ہے. تو اب ظاہر ہے اس نے یہ عجیب حرکت کی کہ اللہ کی توفیق سے یہ پانچوں نمازیں نبی پاک سے، اس سے بڑھ کے اس کے لیے کیا تھا، اس سے بڑھ کے اس کے یعنی دولت کا تقاضا اس کے لیے کیا معنی رکھتا تھا. تو گویا کہ اس سے اندازہ یہ ہوا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نماز پڑھنے، اس دولت سے زیادہ یہ مادی دولت کو اس نے ترجیح دی. تو پھر اس کے نتائج یہ اسی طرح سے سامنے آنے کہ اللہ کے نبی کی معیت چھوڑ کے، ساتھ چھوڑ کے، پھر نمازوں کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھنا، اس عادت کو چھوڑ کے تو یہ کر کیا رہا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے یہ بات دی تھی کہ یہ سالبہ کیا تیری زبان سے نکل رہا، کس بات کی طرف کر رہی. تو بہرحال یہ کہ اصرار کے بعد یہ ہوا کہ بھائی ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کا رویہ کس طور پہ سامنے آتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ ذرا تھوڑا توجہ کر لیں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ بکریوں کی تعداد کی کثرت کے پیش نظر اس نے مدینہ سے دور وادی میں مسکن بنایا اور کبھی کبھار نماز میں آنے. بکری میں اضافہ اسی طرح کیڑوں کی طرح جاری رہا. سال با مال کی محبت اور کثرت مشاغل کے باعث جمعہ کی سعادت سے بھی محروم ہو. پہلے 5 طریقہ دو کا اور اس کے بعد کیا پھر آہستہ آہستہ جمعہ بھی جاتا رہا. تو پھر کیا ہوا کہ یہ ہے کہ پھر عیدین یعنی کوئی کبھی کبھار عید. تو ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سالبہ کا کیا ہوا. لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بکری میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ اس کا شہر کے قریب رہنا دشوار ہو گیا اور مال کی کثرت کی بنا پر اس کی نماز جمعہ بھی چھوٹ گئی. اس کے حالات و قوائف سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اے سال بعد تیرے لیے خرابی ہے. اسی اسنا میں فرضیت زکوٰۃ کے احکام نازل ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاملین زکوٰۃ کو سالبہ سے یعنی وصول زکوٰۃ کو سالبہ سے زکوٰۃ وصول کر یعنی سالبہ سے عاملین زکوٰۃ کو سالبہ سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا. سالبہ نے جو کثرت مال سے غفلت میں پڑ چکا تھا، گویا کہ اس کی کیفیت کیا تھی، وہی روش، اس روش کے اوپر چل پڑا جس کا ذکر میں نے اس سے پہلے کیا، قارونی روش. تو گویا کہ جو مال روکتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، وہ قارونی روش کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب اس نے کیا جواب، اس نے کہا کیا؟ تو سالبہ نے یعنی جو کثرت مال سے غفلت میں پڑ چکا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر کہا زکوٰۃ کا مطلب اور کچھ نہیں، یہ تو جزیہ ہے یا جزیہ کی بہن صدقہ ہے. میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ زکوٰۃ کیا ہے، میں غور کروں گا. اب آپ لوگ جائیں، فارغ ہو کر واپسی پر میرے پاس سے ہوتے جانا. وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر واپسی پر پھر آئے اور زکوٰۃ کا تقاضا کیا. سالبہ نے اس کی یعنی اس زکوٰۃ کی ادائیگی سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت تم جاؤ، میں زکوٰۃ کے بارے میں مزید غور کروں گا. یہ ہوتا ہے کہ بھائی بار بار یعنی کہ کسی کو جو ہے نا یعنی بدنیت ہو جائے، انسان جینا چاہے مال کی محبت سے کہ اگر اس کو میں نے ظاہر ہے اتنا وہ کیڑوں کی طرح پھلنے والی جو بکریاں تھیں اس میں سے اگر زکوٰۃ یعنی 40 بکریوں میں تو انداز لگایا کتنا یعنی ان کے پاس یہ بکریاں ہوئی ہوں گی کہ ایک پورا ریوڑ الگ ہو جاتا. تو ذرا وہ چیز جو ہے اس کے طبیعت کے اوپر یہ چیزیں گراں گزر رہی تھی.
تو گویا کہ اس کا جو کلیجہ تھا نا اس کے اوپر ضربیں لگ رہی تھی کہ بھائی اتنی بکری میں نے ریوڑ الگ کر دیا. تو گویا کہ یہ کم رہے بس آنکھوں کی ہرس. تو جب اس نے یہ اس طرح کی باتیں کی تو وہ جو عاملین تھے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عاملین تھے عاملین زکوٰۃ نے واپس آ کر سالبہ کا یہ حال بیان کیا. یعنی یہ ساری باتیں کی جو اس نے وہ جو عامل زکوٰۃ تھے ٹھیک ہے نا. تو یعنی اس کے ساتھ یہ جو مکالمہ بازی ہوئی تھی وہ ساری آ کے یعنی عاملین زکوٰۃ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بیان کر دی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تاسف کا اظہار افسوس کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے سالبہ کی مذمت میں یہ آیت نازل فرمائی کہ بعض ان میں سے یعنی ان میں بعض وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال عطا کرے تو ضرور ہم خیرات زکوٰۃ دیں گے، ضرور ہم زکوٰۃ دیں گے اور صالحین میں سے ہو جائیں گے. پھر جب دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال تو انہوں نے اس میں بخل کیا ٹھیک ہے نا اور اپنے عہد سے پھر گئے اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں. اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں حساب کے دن تک نفاق ڈال دی کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی اور بسبب اس کے کہ جھوٹ بولتے تھے. کیا نہیں جانتے کہ اللہ ان کا بھید اور مشورہ جانتا ہے اور یہ کہ اللہ جاننے والا ہے غیبوں کا. تو یہ جو سالبہ یہ جو کیا ہوا اس کے بعد کے سالبہ اس آیت جس کا میں نے ابھی ترجمہ آپ کے سامنے رکھا تو اس آیت کے بارے میں سن کر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. یہ آیت نازل ہوئی اس کی مذمت میں اس لیے کہ جب تقاضا کیا کہ اللہ مجھے اتنا دے تو پھر اس کے بعد میں یہ کروں گا پھر بدعہدی کی گویا. اس کے بعد اپنی وہ جو ہے نا جو عہد کیا وہ جو یعنی اللہ نے اس کے اوپر فضل کیا اس سے پھر وہ اس نے یہ سمجھا کہ شاید یہ میری اپنی محنت مشقت ہے تو وہ اصل بات بھول گیا. تو اس کے نتیجے میں جب یہ مذمت آئی تو اسے معلوم ہوا سالبہ کو پھر وہ خود ہی کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ میرا صدقہ یعنی میری زکوٰۃ قبول کر لیجیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرا صدقہ وصول کرنے سے منع کر دیا. یعنی آپ دیکھیں نا ایک مرتبہ دو مرتبہ اس نے کہا بھائی جائیں فی الحال میں اس کے بارے میں غور کروں گا. تو پہلے اگر جو کہا تھا اللہ کے نبی سے تو اللہ کے نبی بھی فرماتے نا کہ میں غور کرتا ہوں پھر دعا کروں گا. تو اس وقت تو اس کو بڑی عجلت تھی بار بار اصرار تھا اس کو یا رسول اللہ یعنی اس وقت تو خوشامد کر رہا تھا لیکن یہ کہ اس کے بعد اپنی اس ساری یعنی دیکھیں نا وہ جو بات کی تھی اسے منحرف ہو گیا پھر گیا تو باتیں کی اس کو بار بار یعنی جو عامل تھا اس کو واپس بھیجا کہ آپ فلاں کام کر رہے ہیں میں اتنی دیر میں غور کرتا ہوں یا پھر واپس ہوتے ہیں جس کی تفصیلات آپ نے ابھی سنی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرا صدقہ وصول کرنے سے منع کر دیا. اس پر اس کو بہت افسوس ہوا یعنی سالبہ کو بڑا افسوس ہوا اور ندامت ہوئی. اس کے بعد پھر یعنی فرط غم میں اپنے سر پر خاک ڈالنے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سالبہ یہ سب تیرا ہی کیا جا رہا یاد ہے کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا تو نے اس کی اطاعت نہ کی کیونکہ اللہ نہیں چاہتا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا صدقہ وصول کرنے سے انکار کر دیا. تو پھر سالبہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اس کا صدقہ قبول نہ کیا. یعنی اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سال بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور پھر آپ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یعنی وہ حاضر ہوتا رہا صدقہ کی یا اس زکوٰۃ کی قبولیت کے لیے
درخواست کرتا رہا، یعنی وہ مال لے کے حاضر ہوتا رہا، لیکن اسے ہمیشہ یہی جواب ملتا رہا کہ جس صدقہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا اسے وہ کیسے قبول کر سکتے ہیں۔ اس جواب پر وہ بڑا پشیمان ہوا اور آخرکار اسی رنج و الم کو برداشت کرتا ہوا یہ مر گیا۔ تو یہ سالبہ کا جو واقعہ ہے یہ بڑا عبرتناک ہے۔ سالبہ 5 وقت نمازیں اور جمعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پاک سے بھی جو ہے بامشرف ہوا۔ اس نے مال کی کثرت کی تمنا کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اسے بے حساب مال مل گیا۔ جس اللہ نے اس کو اتنا مال دیا تھا اس نے زکوٰۃ کا حکم بھی دیا، نازل فرمایا اگر سال با فرمان الہی کی تعمیل کرتے ہوئے زکوٰۃ دے دیتا تو اس کا باقی مال پاک ہو جاتا اور بابرکت ہو جاتا، لیکن زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے سالبہ ہلاک اور برباد ہو گیا۔ تو اس نتیجہ کیا اخذ ہوا کہ سالبہ اور قارون کی ذہنی جہاں بھی کار فرما ہوگی وہ دنیا اور آخرت کی فلاح و کامرانی سے محروم رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا فضل یعنی مال و دولت عطا کرے پھر اس میں وہ دوسروں کو بھی یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی بجاوری کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ فرمائے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے ہے۔